جب دنیا دو سپر پاورز کے درمیان تقسیم تھی اور ساؤتھ ایشیا میں پولیٹیکل ٹینشن اپنے عروج پہ تھی، تب ایک شخص نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن اٹامک اسٹیٹ ضرور بنیں گے، اور وہ شخص تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ یہ جملہ آپ کو جذباتی ضرور لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک اسٹریٹجک ڈاکٹرائن تھا۔ یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کرے گی۔ 1971 بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو چکا تھا، پوری قوم مایوس تھی، اور 1974 میں انڈیا نے اپنے نیوکلیئر ٹیسٹ کر دیے تھے۔ میسج کلیئر تھا، اب پاور صرف اس کے پاس ہوگی جو نیوکلیئر ہوگا، اور بھٹو نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اگر پاکستان اپنی حفاظت خود نہیں کرے گا تو کوئی اور بھی پاکستان کی حفاظت کرنے نہیں آنے والا۔ So we want good neighborly relations with India, we want peace with India, we want friendship with India, but that peace and friendship must be a peace of honor. 18 مئی 1974 انڈیا نے پوکھران میں اپنا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، جس کا کوڈ نیم تھا اسمائلنگ بدھا۔ اس وقت انڈیا کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی تھی۔ انڈیا کے اس ٹیسٹ نے ساؤتھ ایشیا کا پاور بیلنس پرماننٹلی چینج کر دیا۔ بھٹو کے لیے یہ کلیئر وارننگ تھی کہ اب نیوکلیئر پروگرام صرف ریسرچ پرپس کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے سروائیول کا ایشو بن گیا تھا۔ جنوری 1972 ملتان، پاکستان کے ٹاپ کے سائنٹسٹ کو ایک میٹنگ کے لیے بلایا گیا، جن میں منیر احمد خان اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان شامل تھے، جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یورینیم انریچمنٹ پروگرام کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بھٹو کا سوال بہت ہی سمپل تھا، کیا پاکستان نیوکلیئر کیپیسٹی حاصل کر سکتا ہے؟ جس پہ پاکستان کے سائنٹسٹ نے جواب دیا، ہاں لیکن مشکل ہوگی۔ اینڈ دین بھٹو ریپلائیڈ، مشکل فیصلے ہی قوموں کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور بس یہیں سے پاکستان کے اٹامک انرجی کمیشن کو انپریزیڈنٹڈ پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہو گئی۔ 1970s اور 80s میں پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر انٹینس تھا۔ یو ایس نے نان پرولیفیکیشن کنسرن ریز کیے اور ایکسپورٹس ٹائٹن ہو گئے۔ 1990s میں یو ایس نے پریسلرس امینڈمنٹ کے تحت پاکستان کی ملٹری ایڈ سسپینڈ کر دی، لیکن پاکستانی لیبس میں کام رکا نہیں۔ کہوٹا ریسرچ لیبس میں سینٹریفیوگز گھومتے رہے۔ یہ سفر صرف ٹیک کا نہیں تھا، یہ سفر تھا پاکستان کی ریزیلینس اور پیشنس کا۔ مئی 1998 انڈیا نے پوکھران 2 ٹیسٹ کیے۔ پاکستان کے اوپر پریشر انٹینس تھا اور پاکستان کے اوپر سینکشن کا بھی خطرہ تھا۔ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف تھے، جنہوں نے انٹینس انٹرنیشنل پریشر برداشت کیا اور اس کے بعد ایک فیصلہ لیا۔ پھر آتا ہے 28 مئی 1998، چاغی کے پہاڑوں نے گرج کے جواب دیا اور پاکستان آفیشلی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن چکا تھا۔ 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم جوابی تجربات کر سکیں۔ ہم نے جو کچھ کیا وہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے، اور یہ کلمینیشن تھا اس 26 سال پرانے سفر کا جس کا بیج ذوالفقار علی بھٹو نے بویا تھا۔ آج دنیا پھر سے انسٹیبل ہے۔ رشیا یوکرین وار، میڈل ایسٹ کانفلکٹ اور انڈو پاکستان کانفلکٹس۔ اسٹریٹجک تھیوری کے مطابق نیوکلیئر ڈیٹرنس کی موجودگی نے ساؤتھ ایشیا میں فل اسکیل وار کو روکا۔ 1999 کی کارگل ہو یا پھر 2019 کا بالاکوٹ کرائسس، یہ دونوں ہی انسیڈنٹس نیوکلیئر بیک ڈراپ میں ہوئے، لیکن ایسکیلیشن کبھی بھی فل فلیجڈ وار تک نہیں پہنچی۔ ڈیٹرنس کا مطلب صرف ویپن نہیں بلکہ بیلنس آف فیئر ہوتا ہے۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ ان کا سیاسی سفر بھلے ہی کنٹروورشل رہا ہو، لیکن ان کا نیوکلیئر ویژن اسٹریٹجک تھا۔ میں پاکستان کے حقوق کے لیے نہیں لڑوں گا، میں پاکستان کے غریبوں کے حقوق کے لیے نہیں لڑوں گا، میں نے پاکستان کے غریبوں کے حقوق کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یہ میرا ارادہ ہے، اگر مجھے موت کا بھی مقابلہ کرنے پڑے میں موت کا مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے ایک لانگ ٹرم سوچ دی جو کہ 1998 میں ایک ریئلٹی بنی۔ یہ کہانی صرف نیوکلیئر اسٹیٹ بننے کی نہیں بلکہ یہ کہانی ہے ہمارے سروائیول اور ڈگنیٹی کی۔ ایک قوم جو ٹوٹ کر بھی اٹھی اور تنہا رہ کر بھی کھڑی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایز اے نیشن ہم اپنی اس ایک کامیابی پہ خوشی منائیں یا پھر سائنس، ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کے میدان میں اور بھی انوینشنز کریں۔ نیوکلیئر اسٹیٹ بننا ہماری ہسٹری کا ایک سنہرا چیپٹر ہے، اور اب سپر پاور بننا ہمارے فیوچر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو مشکل فیصلہ لینے کا
حوصلہ رکھتی ہوں۔